بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ رحمان ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو قرآن پاک سکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جی آج سبق نمبر 2 کے ساتھ۔ تو سبق نمبر 2 میں ہم لوگ کچھ حروف کی بات کریں گے جو عربی کے حروف ہیں، تو ان کو کس مخارج سے ادا کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ بات آج کریں گے۔ حروف کے لیے جو ادا کرنے کے مخارج ہیں، مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ تو یہ میں نے ابھی آپ کو جو 29 حروف کہا ہے، ان کو ہم لوگوں نے جہاں سے ادا کرنا ہے، جس جگہ سے ان کو نکالنا ہے، وہ 17 مخارج ہیں۔ اب ان 17 میں سے 16 کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اس سارے کے سارے ایریا سے، ان ادر ورڈز ہمارے حلق سے، ہمارے منہ سے، اور ہماری زبان سے، ہمارے دانتوں سے۔ تو یہ سارے ہم لوگ یہاں سے ادا کریں گے۔ ایک جو ہمارے پاس ہے مخرج، وہ ہمارے غنہ یعنی کہ ناک کے حوالے سے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ تو اب ان کی ڈیٹیل میں جی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو لے کر جاؤں گا ایک ایک کر کے۔ میرے کچھ ویورز نے کہا کہ کچھ ویڈیو لمبی نہیں ہونی چاہیے، سبق زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا انٹرسٹ نہیں رہتا۔ تو میں کوشش یہی کروں گا کہ شارٹ سے شارٹ ٹائم کے اندر، شارٹ سے شارٹ ویڈیو میں آپ کو سادہ ترین الفاظ میں، سادہ ترین طریقے سے وہ چیزیں سکھا سکوں۔ اگر آپ کسی تجوید کی بک میں دیکھیں گے یا کسی بھی آپ نیٹ سے سرچ آؤٹ کریں گے تجوید کے حوالے سے چیزوں کو، تو ان مخارج کو ادا کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو دانتوں کے نام ہیں، جو زبان کے حوالے سے اس کا سامنے والا جو حصہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے، اس کا جو اطراف ہے وہ کیا کہلاتے ہیں، اس کی اوپر والی سرفیس، اس کے نیچے والی سرفیس، پھر جس جگہ پر وہ جا کر ٹچ کرتی ہے، جہاں پر جا کر وہ جڑتی ہے، ان جگہوں کو کیا کہتے ہیں، داڑوں کے نام کیا ہیں، یہ ساری چیز نام آپ لوگوں کو تجوید کی بکس میں ملیں گے، لیکن وہ بہت مشکل نام ہوں گے۔ جیسے اوپر والے 2 دانت ہیں جی، ثنایا علیا ان کو کہتے ہیں، نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ میں زیادہ یوز نہیں کروں گا۔ تو میں جیسے ابھی بتا رہا تھا کہ میں سادہ ترین اور آسان ترین طریقے سے آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو سارے مخرج ہیں یا مخارج ہیں، ان کو ہم لوگ کیسے ادا کریں گے، یا ان حروف کے حوالے سے جو مخارج ہیں ان کو کیسے ادا کریں گے۔ اب یہ جو کیونکہ 29 الفاظ ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ایک سبق میں میں ان کو نہیں آپ کو پڑھاؤں گا یا نہیں ان کو ایکسپلین کروں گا کہ ان کو کیسے کیسے ادا کرنا ہے۔ تو کچھ کو ہم لوگ جو ہے وہ ایک سبق میں، پھر اس طرح سے اگلے سبق میں، پھر اس طرح سے۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ شارٹ ویڈیو ہو اور آپ لوگوں کو تھوڑے وقت میں میں زیادہ اچھے طریقے سے باتیں بتا سکوں۔ تو ہم وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم چلتے ہیں جی کچھ حروف کی ڈیٹیل میں، اور کچھ مخارج کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی کل 29 حروف کو اگر ہم مخارج کی ترتیب کے مطابق دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں، یعنی اگر حلق سے باہر کی طرف آتے ہوئے زبان اور ہونٹوں کی طرف اگر ہم آئیں تو ان کی ترتیب بنتی ہے الف اور حمزہ تقریباً ایک ہی بات ہے، اس کے بعد پھر ہا، عین، حا، غین، خا، قاف، کاف، جیم، شین، یا، ضاد، لام، را، نون، طا، دال، تا، ظا، ذا، ثا، صاد، سین، زا، فا، با، میم اور واو۔ اگر آپ روزانہ کی پریکٹس کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنی محنت سے آپ ان کو بہت جلد بہت بہتر ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب آج کے سبق میں ہم جو پہلے 6 حروف ہیں جن کا تعلق حلق سے ہے، آج ہم ان کی کچھ بات کرتے ہیں مزید، اور ان کی کچھ پریکٹس بھی کریں گے۔ ان میں سے پہلے 2 حمزہ اور ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے، عین اور حا یہ حلق کے وسط یعنی کہ درمیان سے، اور غین اور خا یہ ادنا یعنی کہ حلق کے اوپر والے حصوں سے ادا ہوتے ہیں۔ جہاں تک حمزہ کی بات ہے تو اس کا مخرج آسان ہے کیونکہ اس کی آواز عربی میں بالکل الف کے جیسی ہے۔ ہا جب میں اس کو بولوں گا تو اس کا مطلب یہ میں اب حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کروں گا، تو آپ اس کو پریکٹس میں شامل کریں۔ جس طرح سے میں بولوں تو میرے پیچھے پیچھے آپ لوگ اس کو دہرائیں، ہا ہا۔ اب اسی طرح سے میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو ایک سورت کی تلاوت کر کے اس کو پریکٹس میں مزید آپ لوگوں کی بہتری کے لیے شامل کروں گا۔ اسی طرح سے جو وسط حلق سے نکل رہے ہیں اس کو بھی آپ لوگ پھر پریکٹس میں شامل کریں اور ان کو دہرائیں، جیسے کہ عین، اب آپ لوگ اس کو درمیان میں حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، عین عین۔ اور اسی طرح سے جو ہا ہے، ہا، اب جس طرح سے میں نے شروع کی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا بسم اللہ الرحمن، اب دیکھیں دونوں ہا کا جو مخرج ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہا اور ہا۔ سو بسم اللہ الرحمن،
الرحمہ، تو ہا کو آپ نے وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ جہاں تک غین اور خا کی بات ہے تو اکثر اس کو ادا کرتے ہوئے لوگ ان کا جو ادائیگی ہے وہ بالکل غلط کر دیتے ہیں، جیسے کہ غین کو وہ گاف کی آواز میں ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ ہے مغضوبی، سو غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ خا کو کھا پڑھ لیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے، جس کا بالکل مطلب بدل جائے گا۔ تو اس کو آپ لوگ خا بولیں گے، خا سے ادا کریں گے، یعنی کہ حلق کے اوپر والے حصے سے، جیسے کہ خلق الانسان، تو اس طرح سے آپ خا کی آواز کو بھی پریکٹس میں شامل کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کی اب پریکٹس کریں گے اور ان میں جہاں تک ممکن ہو سکا بہتری لے کر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھا جی آج کا چھوٹا سا سبق۔ انشاءاللہ اسی طرح سے میں ان حروف کی جو ادائیگی ہے اور ان کے جو مخارج ہیں ان کو ایک ایک کر کے تھوڑا سا مزید اگلے اس بات میں ایکسپلین کرتا رہوں گا۔ جن لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ہمیں جوائن کیا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا لیٹ میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ شروع کی جو ویڈیوز ہیں ایک دو ان کو بھی ضرور دیکھ لیں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو اس کار خیر میں شامل ہونے کی ضرور دعوت دیں تاکہ میکسیمم ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور آخر پر حسب معمول میں درود پاک سے اپنے سبق کو ختم کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔